السلام علیکم. میں ہوں تہمینہ شیخ. ایک لیڈی ڈاکٹر نے اپنے نکاح نامہ میں کچھ ایسی چیزیں لکھوائیں کہ وہ نکاح نامہ شادی شدہ زندگی کے آغاز کا سبب بننے کی بجائے موت کا سبب بنا. یہ تصویر جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس ویلاگ میں چلتی ہوئی، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی ڈاکٹر مہر النساء ہیں ان کا نام. یہ ایبٹ آباد کی رہائشی ہیں. ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں گود میں جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ بچہ ان کا اپنا بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد عطا فرمایا. اس بچے کی عمر 8 ماہ ہے. ایک آدمی جو اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا شوہر ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. باپ پولیس کے پاس جاتا ہے، ڈیٹیلز بتاتا ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ ایف آئی آر درج نہیں کرتا، کارروائی نہیں کرتا. چھوٹے افسر سے بڑے افسر اور بڑے افسر سے اعلیٰ افسر کا سفر طے کرتا ہے. ہر دفتر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کوئی اس باپ کی نہیں سنتا. اچانک 13 دن کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور ملزمان کو گرفتار کر لیتی ہے. کیسے؟ یہ جادو کس نے کیا؟ اس پر میں بات کروں گی. یہ قتل کس نے کیا، کیوں کیا؟ بہت اچھے سلجھے گھرانے کی لڑکی، باپ نے ڈاکٹر بنائی، پیسہ لگایا، انویسٹ کیا، تربیت کی، شادی کی. پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ اور ایسا کرنے میں مفاد کس کا تھا؟ فائدہ کس کو تھا اس ڈاکٹر کو مارنے میں؟ یہ میں آپ کو آج بتاؤں گی. پشاور کا یہ افسوسناک واقعہ ہے. گھر کے سربراہ ہیں جی عبد الرحمان صاحب، اور عبد الرحمان صاحب کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مہر النساء. یہ بڑی لاڈلی بیٹی ہے ان کی. یہ لڑکی بہت قابل ہے، لائق ہے، ذہین ہے، والدین کی آنکھوں کا تارا ہے. اسکولنگ کمپلیٹ کی. باپ نے پوچھا بچے کیا بننا ہے؟ بتایا ابو میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. باپ نے کہا ضرور بناؤں گا. پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا، کامیابی حاصل کی، ہاؤس جاب کی، ڈگری ہولڈر ہوئی. جب بچی پڑھ لکھ گئی تو باپ نے کہا کہ اب اس کی شادی کا ٹائم آ گیا. ہمیشہ کی طرح ہر باپ ایسا کہتا ہے. والد نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی آج سے 2 سال پہلے، یعنی 2022 میں، ایک جنید نامی لڑکے کے ساتھ. جنید ایبٹ آباد میں رہتا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ خاتون لڑکی کا تعلق پشاور سے ہے، اور نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی اور اپنے شوہر کے گھر چلے گئی. انہوں نے شادی کے بعد ایبٹ آباد کا ایوب میڈیکل کمپلیکس جوائن کیا ایز اے ڈاکٹر اور کام کرنا شروع کیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا. اب ایک بچے کی ماں بھی بن گئی، ڈاکٹر بھی ہے، شادی شدہ بھی ہے. اس بچے کی عمر 8 ماہ ہو چکی ہے. 24 نومبر کو مہر النساء کے والد صاحب کو کال آئی ان کے داماد کی. کہتے ہیں آپ کی بیٹی، میں صبح سو کر اٹھا ہوں، میں نے دیکھا تو مردہ پڑی ہوئی ہے. باپ ہکا بکا پریشان، یہ کیا بول رہے ہو تم؟ نہ کوئی بیماری نہ کچھ، ینگ لڑکی ہے، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ فوراً آ جائیے. باپ کہتا ہے اچھا میں پہنچتا ہوں. فوراً فون رکھتا ہے اور پہنچ جاتا ہے. اب جو باپ ہوتا ہے وہ تجربہ کار ہوتا ہے، زندگی گزاری ہے، اونچ نیچ دیکھی ہے، اور عقل سے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے. پوچھتے ہیں بھائی میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو بالکل ٹھیک تھی، کوئی بیماری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایشو کیا ہے؟ کہتے ہیں قدرتی موت ہے. داماد یہ ویسے ابو آج کل بڑے ڈپریشن میں تھی، شاید ڈپریشن اس نے اتنا سوار کر لیا اپنے اوپر کہ اس کی ڈیتھ ہی ہو گئی ہے. باپ کہتا ہے اچھا بیٹا چلو پھر پوسٹ مارٹم کرا لیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی کہ میری بچی کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. اب داماد جو ہے وہ کہتا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں بڑی اذیت ملتی ہے، ہمیں ایسا کوئی نہیں چکر کے اس کو قتل کیا، کوئی مسئلہ ہے تو پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہے. باپ کہتا ہے جو میں کہہ چکا وہ میں کہہ چکا. اب باپ کو شک پورا ہے کہ کوئی چکر ڈالا ہے اس نے میری بچی کو، قدرتی موت نہیں ہے. ایبٹ آباد کا ایک پولیس اسٹیشن ہے، اس کا نام ہے میر پور. ایمرجنسی کال ملاتا ہے باپ پولیس کو اور بتاتا ہے کہ مجھے شک ہے میری بچی کو انہوں نے مار دیا ہے. اب یہ پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرا رہے، ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہوئی ہے، تو آپ لوگ مہربانی کریں آ جائیں. پولیس جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے. اب کوئی بھی ایسا کیس جس میں کمپلیننٹ یا کالر یہ کہے کہ مجھے شک ہے کہ میرے اس ممبر کو قتل کیا گیا ہے اور یہ مان بھی نہیں رہے، تو اس کا واحد حل پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. پولیس خود کرواتی ہے پوسٹ مارٹم اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اب باپ جو ہے وہ کہتا ہے جی ایف آئی آر درج کرواؤ. ڈیفینیٹلی جس کی بچی مار دی
وہ تو کہے گا کہ ایف آئی آر درج کرواؤ. پولیس کہتی ہے ہم نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی جب تک ہمیں رپورٹ نہیں ملتی. تو رپورٹ جب آئے گی, شواہد آئیں گے, ہم پرچہ درج کریں گے. اٹ مینس کہ لنگر آن, یعنی کرتے ہیں. پریشان ہے باپ, کہتا ہے کہ ساس, سسر, نند اور شوہر یہ ملزم ہیں, انہوں نے میری بچی قتل کی ہے. پولیس فوراً ایف آئی آر درج نہیں کر رہی. روز تھانے کا چکر لگاتا ہے باپ, مایوس ہو کے آ جاتا ہے بڑے افسر کے پاس, اس سے بڑے افسر کے پاس. اکثر اوقات ہمارے ہاں بڑے افسران کے دروازوں پر جو چھوٹے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں چھوٹے لوگ ان کے ڈیزگنیشن کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, دماغی طور پہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, یہ اندر نہیں جانے دیتے کسی کو. سر میٹنگ میں ہے, سر نے منع کیا ہے, اندر رش لگا ہوا ہے, فلانا ہوا ہے, بڑے بانے. گیٹ کیپر کہہ لیں اچھا جی. باپ کہتا ہے اوکے ڈن, کسی نے میری نہیں سنی, عدالت چلا جاتا ہے. جا کے 22A کی رٹ دائر کرتا ہے. جج صاحب کو بتاتا ہے, جج صاحب یہ میرے پاس شواہد ہیں, یہ بچی کی شادی کی ہے. کال کر کے مجھے یہ میرا داماد صبح بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے. میں کیسے مان جاؤں؟ نہ کوئی بیماری, نہ کوئی مسئلہ, نہ کوئی ایشو. عدالت فوری کہتی ہے ایف آئی آر درج کرو, ملزم گرفتار کرو. باپ کو کچھ حوصلہ ہوتا ہے, مدعی بن جاتا ہے, پرچہ درج ہو جاتا ہے. اب میں اس وجہ انات کی طرف آنے والی ہوں کہ کیوں بھائی, کس نے قتل کر دیا اس کو؟ اور تمہیں تو نفل پڑھ کے شکر ادا کرنا چاہیے تھا, تمہیں ڈاکٹر مل گئی, پڑھی لکھی, اچھے گھرانے کی. تم نے کمبختی نہیں چھوڑی, لالچ نہیں چھوڑا تم نے. بہرحال 13 دن کے بعد عدالتی حکم کے بعد ایف آئی آر درج ہو گئی. اب اس میں ملزمان کون ہیں؟ نامزد. نامزد کہتے ہیں جن کے نام ایف آئی آر کے اندر درج ہوتے ہیں, ساس, داماد اور اس کی نند یعنی شوہر کی بہن. وجہ انات باپ یہ بتاتا ہے ایف آئی آر کے مطابق, ذرا سن لیجئے. جب میری بیٹی کا نکاح ہوا تھا تو انہوں نے میری بیٹی کے حق مہر میں اسلام آباد کے سیکٹر G13 میں 16 کروڑ روپے کا بنگلہ لکھا تھا. شادی کے بعد وہ بنگلہ میری بیٹی کے نام ٹرانسفر بھی کر دیا گیا تھا. 100 تولے زیور میں نے اپنی بچی کو شادی میں پہنایا تھا. یہ رک رک کے بتانے کا مقصد یہ سمجھ آئے آپ کو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب لوگ لالچ میں آ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سائٹ پہ لگاؤ, 16 کروڑ اور پھر 100 تولے زیور اور پھر اور بھی معاملات ہوں گے. پولیس نے عدالتی حکم کے بعد پرچہ بھی درج کیا, ریڈز بھی کی اور ملزمان کو گرفتار بھی کیا. چاروں کو گرفتار کرنے کے بعد ویری نیکسٹ ڈے عدالت میں پیش بھی کیا قانون کے مطابق, اور عدالت سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کروایا. میڈیکل رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کنفرم بتا دیتی ہے آپ کو کہ آپ کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہے. آپ کو زہر پلایا, آپ کا دم گھوٹا گیا, سانس بند کیا گیا, گولی ماری گئی, کوئی اور معاملہ کیا گیا, سب بتا دیتی ہے میڈیکل رپورٹ. پوسٹ مارٹم سے اگلا سٹیپ میڈیکل رپورٹ کا ہوتا ہے. اچھا جب میڈیکل رپورٹ کنفرم بتائے گی کہ کاز آف ڈیتھ کیا ہے, کاز آف ڈیتھ کسے کہتے ہیں؟ موت کی وجہ. مجھے اس بات کا جواب دیجئے, جس سسرال نے 16 کروڑ کا بنگلہ بہو کے نام لگایا, عزت بنایا, گھر لے کر آئے, نسل پیدا کی, پھر نیت بدل گئی, پھر قتل کر دیا, پھر باپ دھکے کھانے لگا تھانوں کے, پھر تھانے والوں نے نہ سنی, پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا, عدالت نے ایکشن لیا, پرچہ درج ہوا, ملزمان گرفتار ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کو محفوظ فرمائے, اور ایسا دن دکھانے سے پہلے اس باپ کو اللہ تعالیٰ کو حالات ایسے کر دے کہ ایسا دن نہ باپ دیکھے. تھینک یو.